ہمارے پڑوس میں اماں سغرا رہتی تھیں۔ کبھی انہوں نے اچھے دن بھی دیکھے تھے، لیکن بیوگی کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ وہ گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ امی نے ان کو پریشان دیکھ کر ملازمہ رکھ لیا اور وہ ہمارے گھر میں کام کرنے لگی۔ اماں سغرا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ارشاد تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، مگر اس خاتون کے حالات اجازت نہ دیتے تھے کہ اپنے بچے کو پڑھا سکیں۔ حالانکہ گاؤں کے اسکول کی فیس بھی ان دنوں برائے نام ہی تھی۔ جب امی نے مجھے اسکول میں داخل کرایا، میری عمر 5 برس تھی۔ پہلے دن اسکول جانے کا تجربہ اچھا نہ رہا۔ لڑکیوں نے مجھے ستایا، بال کھینچے اور کچھ لڑکوں نے میری کتابیں چھیننے کی کوشش کی تو وہ پھٹ گئیں۔ میں روتی ہوئی گھر لوٹی۔ ماں نے مجھے اس قدر غمزدہ اور ملول دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اسکول کے لڑکے اور لڑکیاں بہت برے ہیں، وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، اب میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گی۔ اماں سغرا نے سنا تو بولی، میں کل جا کر ساری باتیں ٹیچر کو بتاؤں گی اور ان بچوں کی پٹائی لگائیں گی۔ اگلے دن جب میں اماں سغرا کے ہمراہ اسکول جانے لگی تو ان کے بیٹے ارشاد نے کہا، اماں آپ اگر مجھے اسکول میں داخل کروا دیں تو میں دیکھوں گا کہ کون نورین کو کچھ کہتا ہے۔ میں اس بچے کی ایسی پٹائی لگاؤں گا کہ وہ یاد کرے گا۔ اس پر امی بولی، بیٹے تم اسکول میں داخلہ لے لو اور نورین کے ساتھ آیا جایا کرو، تمہاری فیس کتابوں کا خرچہ سب میں دوں گی۔ اماں سغرا تو دلی مراد بر آئی۔ اگلے دن ارشاد کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑا تھا۔ ہم اکٹھے اسکول جاتے، مجھے اس کے ساتھ تحفظ محسوس ہوتا، یوں میری اس کے ساتھ انسیت ہو گئی۔ ارشاد روزانہ شام کو کتابیں لے کر آ جاتا، ہم مل کر سبق یاد کرتے۔ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائی میں کافی تیز تھا۔ ہم دونوں بھیا کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے، کیونکہ میرا بھائی شہر پڑھنے گیا ہوا تھا۔ ان دنوں میری عمر 9-10 سال کے قریب ہوگی۔ اتنی معصوم تھی کہ دنیا کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، مگر ارشاد 13-14 برس کا تھا۔ اس کے بارے میں گھر والوں کو کوئی بدگمانی نہ تھی۔ امی اسے اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھیں اور اب زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی۔ کہتی تھی کہ ارشاد اسکول میں نورین کا خیال کرتا ہے، تبھی شریر بچے اس کو تنگ نہیں کرتے۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اب ارشاد میں کچھ تبدیلی آنے لگی۔ میں اور وہ جب تنہا ہوتے وہ مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا۔ ان باتوں کا رد عمل یہ ہوتا کہ میں پریشان بھی ہوتی اور کبھی جھیپ جاتی، لیکن یہ باتوں کا ذکر میں کبھی کسی سے نہ کرتی، کیونکہ میں اس کو اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اس کا ساتھ میرے لیے بڑا سہارا تھا۔ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں چلا جائے، تبھی اس کی ہر بات مان لیتی، جو باتیں بری کرتا نظر انداز کر دیا کرتی اور پوری پوری رازداری سے کام لیتی۔ اس روز ہمارے یہاں ایک خوشی کی تقریب تھی، سو امی نے ارشاد کو روک لیا کہ کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ کام کرتے ہوئے وہ گنگنانے لگا تو پتہ چلا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہر ایک نے اس سے فرمائش کی کہ وہ کوئی گانا سنائے۔ اس نے بہت اصرار پر کچھ شادی کے موقع کے خوشی بھرے گیت سنائے تو مہمان جھوم اٹھے۔ پھر تو ساری رات اس کے گیتوں نے رت جگہ کا سما باندھ دیا۔ جب سب تھک کر سونے چلے گئے تب امی نے ارشاد سے کہا کہ تم بھی یہیں مہمانوں والے کمرے میں سو جاؤ۔ سبھی نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، لیکن مجھے اور ارشاد کو نیند نہ آئی۔ ہم دونوں جاگ رہے تھے۔ پہلے وہ اٹھا اور صحن میں بڑی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا، پھر میں اس کے پیچھے کمرے کے باہر آ گئی۔ بولا، باہر کیوں آئی ہو؟ کیا نیند نہیں آ رہی؟ ہاں، میں نے کہا، نیند بالکل نہیں آ رہی، بے چینی سی ہو رہی ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے ایسا ہو جاتا ہے، تھکن ہو جائے تو بھی نیند نہیں آتی۔ اس رات ہم دونوں جاگتے رہے اور خوب باتیں کی۔ مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ وہ ہماری ملازمہ کا لڑکا ہے۔ وہ میرا کوئی میل نہیں ہے۔ اس رات پہلی بار کم عمری کے باوجود محبت کی اہمیت اور دوسری کئی پرکشش باتوں سے آشنا ہوئی جو زندگی میں یادگار بن جاتی ہیں۔ پو پھٹنے سے پہلے میں ارشاد کے ساتھ صحن سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آنکھیں موند کر سوتی بن گئی۔ اس وقت میری عمر 10 برس تھی اور وہ یہ عمر ہوتی ہے جب زبان چپ رہتی ہے مگر آنکھیں بولتی ہیں۔ انہی دنوں جب مجھے اپنے حسن اور عمر کی دلکشی کا پہلی بار احساس ہوا، میں نے ارشاد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس میں دلچسپی ضرور رکھتی تھی، لیکن محبت مجھے اس سے نہ تھی۔ نہ کبھی یہ سوچا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، بلکہ اب تو سوچتی تھی کہ اگر اس سے اچھا کوئی اور مل جائے تو میں اپنی ملازمہ کے اس سپوت کی جانب مڑ کر بھی نہ دیکھوں گی۔ مجبوری یہ تھی کہ مجھے ابھی تک اسکول میں ارشاد کے پروٹیکشن کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ رہنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ اس کے بغیر خود کو تنہا اور ادھورا خیال کرتی تھی۔ دراصل میں ارشاد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی جن سے مجھ کو روحانی سکون ملتا تھا۔ ایک روز گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، گھر والے وہاں چلے گئے۔ ارشاد اور اس کی بہن کو ہمارے پاس چھوڑ گئے تاکہ ہم اکیلے نہ رہیں۔ اس کی بہن تو کھانا کھا کر سو گئی اور میں اور ارشاد باتوں کے چسکے میں بیٹھ گئے کہ ہم کو ابھی نیند نہ آ رہی تھی۔ یہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ ہم آدھی رات کو باتوں میں محو تھے۔ احساس نہ ہوا کہ آپا کا منگیتر جمال کب سے وہاں آیا ہوا ہے اور ہماری باتیں سنتا رہا۔
حالانکہ ہم غلط قسم کی باتیں نہ کر رہے تھے، لیکن اس شخص کے لیے تو کم نہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی تنہائی میں آدھی رات کو باتوں میں مگن ہوں۔ بہرحال جمال بھائی دبے قدموں کمرے میں آئے اور ہم کو بہت برا بھلا کہا۔ انہوں نے ارشاد کو تو دو چار جوتے بھی لگائے کہ نوکرانی کے بچے، تیری یہ ہمت، اپنی اوقات بھول گیا تو۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اس کو اسی وقت گھر سے نکال دیا اور بولے، اب کبھی تیری صورت نہ دیکھوں، اب کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ارشاد تو اس دن سے ایسا گیا، پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ لیکن میں کم نصیب آج بھی ایک گراں بوجھ تلے دبی سے سک رہی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ جمال بھائی خود اس واقعے کی تشہیر کریں گے، امی ابا سے بھی شکایت کریں گے، باجی کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہاری بہن کی یہ حرکتیں ہیں۔ انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ اس جرم کی انہوں نے مجھے ایک ایسی سزا دی کہ اے کاش مجھ کو موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا۔ اب جب موقع ملتا وہ اس بات کی آڑ میں میرے نزدیک آ جاتے، دھمکیاں دیتے، اگر میرا ساتھ نہ دیا تو سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، نہ ہی تمہاری کبھی شادی ہو سکے گی۔ میں سہم کر رہ جاتی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ یہ باتیں ایسی تھیں کہ ان کو زبان پر لانے سے کترانے لگتی تھی۔ مجھ پر ان کا اس قدر رعب و دہشت طاری تھا کہ ان کو دیکھنے سے ہی روح فنا ہو جاتی۔ دل سے چاہتی تھی کہ امی سے کہہ دوں کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ پھر آپا کا خیال آتا، وہ ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ 6 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ امی سے کہوں یا آپا سے ہی کہہ دوں، بس یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی۔ میں ایک کمسن بچی، عقل کم اور خوف زیادہ، اتنا حوصلہ تھا اور نہ اخلاقی جرت، اور جمال کا یہ عالم جب تنہا دیکھتے باں پکڑ لیتے، تب دل سے دعا کرتی، یا اللہ کہیں سے آپا یا بھائی آ جائیں اور اس مردود کو دیکھ لیں، بے شک مجھے جو برا بھلا کہیں، لیکن اس خبیث انسان کا تو اسی وقت فیصلہ کر ڈالے۔ بہت دکھ ہوتا تھا اپنی اس بزدلی پر۔ سب کہتے نورین کو دیکھو کتنی اچھی تربیت ماں نے کی ہے، ہر وقت چپ رہتی ہے، خواہ مخواہ چپڑ چپڑ نہیں کرتی، فالتو بات تو کرنا جانتی ہی نہیں، جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اچھی لڑکیوں کے یہی طور اتوار ہوتے ہیں کہ فضول باتیں ہر وقت نہیں کرتی، بہت عقل مند اور سنجیدہ لڑکی ہے۔ تبھی میں سوچتی، اے کاش کہ میری زبان ہوتی اور میں چپڑ چپڑ ہی بولتی، مگر بول سکتی۔ اب تو کسی نے میری قوت گویائی ہی چھین لی تھی۔ ایک بار ہمت کر کے آپ ہی سے کہا، آپ ہی آپ کے منگیتر اچھے انسان نہیں لگتے، آپ ان سے شادی نہ کریں، انکار کر دیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے سے بھبک اٹھی۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے جیلس ہو یا جمال تم کو پسند آ گئے ہیں؟ کیوں نہ کروں میں ان سے شادی بھائی؟ کیا تم کرنا چاہتی ہو جمال سے شادی؟ اف میرے اللہ، میں تو کہہ کر پچھتائی۔ وہ تو میرے پیچھے پڑ گئیں، حالانکہ مجھ سے بے حد پیار کرتی تھیں۔ پہلی بار میں نے ان کی ڈانٹ کھائی تو روحانسی ہو کر کمرے میں خوب روئی۔ شاید یہ موضوع ہی اتنا نازک تھا کہ آپا اس بارے میں کوئی دوسری بات نہ سوچ سکتی تھی۔ آپا کی شادی کا دن آ گیا، وہ بہت خوش تھیں، شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہوئیں۔ آپا دلہن بن گئی اور بدروح جمال دولہا۔ وہ بیاہ کر میری پیاری آپی کو اپنے گھر لے گیا اور میرا دولہا بھائی بن گیا۔ اس راکشس کو دولہا بھائی کہنے کا میرا دل نہ چاہتا۔ میں نے تو نہ نیک لیا اور نہ جوتا چھپائی میں حصہ لیا۔ جب جوتا چھپائی کی رسم ہونے لگی میں چھت پر چلی گئی، آپا کی رخصتی تک وہاں ہی چھپی رہی۔ کیا بتاؤں کہ کیا ہو رہا تھا مجھ کو، کہ میری پیاری بہن کی شادی کس قدر انفیئر آدمی سے ہو رہی تھی جو میری پاکیزہ بہن کے لائق نہ تھا۔ آپا کی شادی کے بعد امی اور میری مجلی بہن ان کے گھر جاتی، مگر میں نہ جاتی۔ آپا شکوہ کرتی، نورین تم کیوں میرے گھر نہیں آتی؟ میں بہانہ کر دیتی، وہ خاموش ہو جاتی۔ امی بھی کہتی، نورین تم کیوں بہن کے گھر نہیں جاتی؟ جب ان کی ساس ہماری دعوت کرتی ہیں، ہمیں کھانے پہ بلاتی ہیں، تب بھی تم بہانے کرتی ہو۔ امی مجھے ان کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا اور کوئی بہانہ سوچتا ہی نہ تھا۔ تب امی اتنا کہہ کر چپ ہو جاتی کہ عجیب لڑکی ہو، آپا کے ہاں اللہ نے چاند سا بیٹا دیا۔ سبھی خوش تھے، اماں زبردستی مجھے ان کے گھر لے گئی۔ وہاں مجھے 2 گھڑی بیٹھنا 2 بھر ہو گیا کہ جمال کا چھوٹا بھائی ہمارے ارد گرد منڈلانے لگا۔ یا اللہ، یہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، بڑے بھائی تو بڑے، چھوٹے بھی سبحان اللہ۔ جی چاہا کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، میرا تو دم گھٹنے لگا، قسم کھائی کہ اب تو کبھی یہاں کا رخ نہ کروں گی۔ مگر یہ دن یوم آخر نہ تھا۔ اس کے بعد بھی کئی بار مجھے آپا کے گھر جانا پڑا، یوں کہ پھر دوسرے بچے کی پیدائش اور اسپتال میں، اور میں ان کے گھر ان کو ملنے کو سنبھال رہی ہوتی۔ مگر یہ بھرا پورا گھر تھا، آپا کی ساس اور نند میرے ہمراہ ہوتی، تب مجھ کو کسی بات کا دھڑکا نہ ہوتا۔ غرض کے ایسے وقت گزرتا گیا، مجلی بہن کی شادی ہو گئی، میں بھی بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی، اور اب میری باری تھی۔ آپا کی ساس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے جانے کب مجھ کو پسند کر کے یہ راز دل میں رکھ لیا تھا۔ اب انہوں نے ان کے شوہر سے اپنی گفتگو کا جادو چلایا اور میرا رشتہ کمال کے لیے مانگ لیا، بلکہ منوا لیا۔ آپا بھی اس بندھن سے خوش تھیں، مگر دولہا بھائی اس معاملے سے دور اور نیوٹرل رہے۔ میں کسی صورت آپا کی دیورانی بن کر ان کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ماضی کا تلخ تجربہ ابھی تک میرے ذہن پر تازیانے بجاتا تھا۔
یہ تو ایسا زخم تھا کہ بھرنے والا ہی نہ تھا۔ بھلا جس آدمی سے میں 10 برس کی عمر سے نفرت کرتی چلی آ رہی تھی، کیوں کر اسی کے گھر میں اس کی بھابھی بن کر جانا پسند کرتی؟ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ بزرگوں کے اپنے فیصلے ہوتے تو اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال شادی ہونا تھی ہو گئی، مگر کچھ دنوں بعد ہی میرے میاں کا تبادلہ سرگودا ہو گیا۔ ان کو مکان بھی مل گیا اور مجھ کو لے کر ڈیوٹی پر آ گئے۔ اب مجھے دولہا بھائی کی شکل دیکھنے سے نجات مل گئی تھی۔ کمال بہت اچھے انسان تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہ تھا۔ ہم یہاں شہر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، مگر کلیجے میں ایک پھانس سی چبھی رہتی تھی۔ جی چاہتا کمال کو بتا دوں تمہارا بھائی کس کردار کا مالک ہے۔ اللہ نے میری سن لی اور وہ نوکری کے لیے 5 سال کے کانٹریکٹ پر دبئی چلے گئے۔ 5 سال میں صرف ایک مرتبہ عید کی چھٹیوں پر آپا اور جمال گھر آئے اور میں عید کے بہانے میکے چلی گئی۔ وہ 1 ہفتہ رہ کر واپس چلے گئے۔ کوئی طویل المدت پروجیکٹ تھا اور ابھی مکمل نہ ہوا تھا، لہٰذا ان کو دوبارہ 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر رکھ لیا گیا۔ وہ وہیں رہ گئے۔ مجھے میرے رب نے سکھ سکون ہر شے سے نوازا۔ 2 بچے، ساس سسر اور شوہر کا پیار، میری زندگی خوشیوں بھری تھی۔ پرانے زخم بھی مندمل لگتے تھے۔ اچانک ایک روز اطلاع ملی کہ تعمیراتی کام کے دوران بھاری کرین گرنے سے جمال وہاں موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسرے بھی کافی کارکن زخمی ہوئے تھے اور کچھ جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا، ماضی میں جو بھی برا ہوا تھا، لیکن یہ حادثہ اس سے برا تھا کیونکہ میری پیاری آپا کا گھر اجڑ گیا تھا۔ ان کی بادشاہی بیوگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ان کے 3 بچے یتیم ہو گئے۔ آپا کا سہاگ لٹ گیا۔ وہ بیوہ ہو کر دولہا بائی کی میت کے ساتھ وطن لوٹ آئیں۔ وہ بہت غمزدہ تھیں اور مجھ سے ان کا غم دیکھا نہ جاتا۔ میرے دل میں اپنے دولہا بائی کے لیے غصہ تو تھا، لیکن میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ آپا کو اتنا بڑا غم ملے گا۔ بہن بیوہ ہو جائے یا اس کے بچے یتیمی کے دکھ سے دوچار ہوں، لیکن خدا کی کرنی ان کی قسمت میں ایسا ہی ہونا لکھا تھا، سو ہو گیا۔ خدا جانتا ہے میں نے کبھی ان کو ایسی بددعا نہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور ان کی مرضی، جو چاہے ہو جاتا ہے۔ انسان تو بے بس ہے، قادر کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور یہی بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔